نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 129 سے 130 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیج کہ ان میں تیری آیتیں پڑھے اور انہیں سکھا دے کتاب اور دانائی کی باتیں اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کی نسل سے ایک امت مسلمہ اپنی فرما بردار امت پیدا کر، اور یہ بھی کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیج۔ صاف ظاہر ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی اسماعیل کی نسل سے ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ یتلو علیہم آیاتکا، ان پر تیری آیتیں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہے، یعنی اللہ کا کلام سنانا اور پڑھنا گویا آپ کی پہلی حیثیت مبلغہ عظیم کی ہے۔ یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام صرف تبلیغ اور پیام رسانی پر ختم نہیں ہو جاتا، آپ کا کام کتاب الہی کی تبلیغ کے بعد اس کی تعلیم کا بھی ہے، گویا آپ کی دوسری حیثیت معلم عظیم کی ہے۔ الحکمہ، دانائی کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام حکمت و دانائی سکھانا، قرآنی احکام و مسائل سمجھانا، دین کے قاعدے اور آداب سکھانا اور زندگی کے گناہ گور پیچیدہ مسائل کا اسی کی روشنی میں بہترین حل بتانا ہے، گویا آپ کی تیسری حیثیت مرشد عظیم کی ہے۔ یزکیہم، انہیں پاک کر دے سے مراد دل کی صفائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام اپنی صحبت تربیت سے اخلاق کی پاکیزگی اور نیتوں کا اخلاص پیدا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری نسل سے ایک اپنی فرما بردار امت پیدا کر، انہی میں سے ان میں ایک نبی مبعوث فرما جس کی 4 خصوصیات ہوں۔ وہ کتاب اللہ سنائے، پڑھائے، سمجھائے اور اس کے ذریعے دلوں کو پاک کرے، یعنی وہ مبلغ بھی ہو، معلم بھی ہو، حکیم و مرشد بھی ہو اور مصلح بھی ہو۔ یہ تمام باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہوئیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے پھرے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں منتخب کیا اور آخرت میں نیکوں میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملت ابراہیم کی بنیاد عین دین فطرت پر ہے۔ ان کی تعلیمات طبی سلیم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس سے تو وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جس کی فطرت ہی سلیم نہ رہی ہو اور مسخ ہو چکی ہو۔ ملت ابراہیمی وہی دین توحید ہے جس کی دعوت آج فقط اسلام دے رہا ہے۔ یہی دین اسلام کو ملت ابراہیم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ مخاطب یہاں یہود و نصارہ ہیں، اور انہیں بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید تمہیں کسی نئے دین کی دعوت نہیں دیتا، تمہارے ہی بزرگ اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جانب تمہیں بلا رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے معصوم نبیوں کے بارے میں جھوٹے اور بیہودہ قصے گڑھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کے الزامات کو قرآن مجید غلط قرار دیتا ہے، اور جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے ان کی اخلاقی اور روحانی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی توحید پرستی اور ایمان باللہ کے صلے میں دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں منصب نبوت اور رسالت عطا کیا تھا۔ انہیں دنیا میں لوگوں کا مذہبی اور روحانی پیشوا مقرر فرمایا، اور آخرت میں وہ یقیناً نیک اور صالح لوگوں میں شمار ہو گے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی بیان کرنے سے قرآن مجید کا مقصد ہے کہ یہود و نصارہ کو بتایا جائے کہ جس جلیل القدر پیغمبر کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کا دین یہی تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یہی ان کے باپ دادا کی راہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔